بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلی ملاقات، قسط نمبر 5۔ کمیل نامحسوس طریقے سے اٹھا اور باہر آیا۔ اریحا ابھی گاڑی میں بیٹھی ہی تھی۔ کمیل نے آتے ہی گاڑی کے دروازے پر نوک کیا۔ جب اریحا اس طرف متوجہ ہوئی، کمیل نے ساتھ ہی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ باہر نکلو۔ جی؟ اریحا ناسمجھی اور حیرانگی کی کیفیت سے دیکھتی بولی۔ سنا نہیں؟ میں نے کہا باہر نکلو۔ اسے بازو سے پکڑتے باہر نکالا۔ چھوڑے مجھے۔ کمیل کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ درد سے کرراہی۔ یہ کیا پہنا ہے تم نے؟ کمیل شاہ اریحا کا بازو مضبوطی سے تھامتے ہوئے بولا۔ وہ ناسمجھی سے نم آنکھیں لیے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں باہر جانے کا سلیقہ نہیں ہے؟ اس سے چھوٹا فراک نہیں ملا؟ وہ پہن لیتی۔ کمیل شاہ سنجیدہ ضرور تھا، مگر وہ تنگ نظر مرد نہ تھا۔ لیکن اسے یہ کیا ہو رہا تھا؟ اور وہ اس طرح کیوں کر رہا تھا؟ اس بات سے وہ بھی انجان تھا، جس طرح اریحا کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ کمیل شاہ کی گرفت اور بھی مضبوط ہو رہی تھی۔ جاؤ اور چینج کرو، جھٹکے سے چھوڑتا بولا۔ اس شخص کی آنکھوں میں اس قدر غصہ تھا، جسے دیکھ اریحا بنا سوال کیے اپنے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتی ہوئی دوڑی۔ 10 منٹ بعد ماہی، حنین اور منیہا گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ اریحا کہاں ہے؟ ماہی بولی۔ گڑیا تو پہلے ہی آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی، حنین بولا۔ اندر گئی ہے، پاس کھڑا کمیل شاہ بولا۔ کمیل کا انداز بیزاری سے بھرا تھا۔ حنین نے کمیل کے اس انداز پر آئی برو اٹھائے۔ تجھے کیسے پتا؟ بس مجھے پتا ہے، وہ رخ موڑتے ہوئے بولا۔ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا جب حنین شاہ کے بھائی نے نظریں چرا کر جواب دیا تھا۔ تم سے تو میں بعد میں آ کر بات کروں گا، حنین تشویش بھری نگاہوں سے دیکھتا بولا، جبکہ اریحا اب باہر نکلتی دکھائی دی۔ اب کی بار وہ معصوم گڑیا کالے رنگ کی فراک، جو کہ پیروں تک تھی، پہنے باہر آئی اور سر پر اسکارف لیے ہوئے سرد چہرے کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ کمیل شاہ نے ایک ٹھنڈی سانس ہوا کے سپرد کی۔ حنین نے ایک نظر اریحا کو دیکھا اور پھر کمیل کو۔ حنین اتنے کچے ذہن کا مالک نہ تھا کہ وہ بھول جائے کہ اریحا نے اس سے پہلے کون سا رنگ پہنا تھا۔ بیٹھو، حنین بولا، کیونکہ ماہی اور منیہا بھی گاڑی سے باہر کھڑی تھی۔ گڑیا، آپ یہاں بیٹھو، حنین فرنٹ ڈور اوپن کرتے ہوئے بولا۔ غصے سے بھری نگاہیں کمیل پر ڈالتے اب گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ گاڑی دروازے سے پار ہوئی جب کمیل نے ایک گہرا سانس لیتے آسمان کی طرف دیکھا۔ تمام راستہ خاموشی سے طے ہوا، جبکہ اریحا کی آنکھوں میں ابھی تک نمی تھی۔ اور اریحا تو کبھی اتنی خاموش رہنے والی نہ تھی، مگر اب اس کے منہ سے ایک لفظ تک نہیں نکل پا رہا تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ ماہی نے اریحا سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، ایک لفظی جواب دیا۔ گاڑی میں پھر طویل خاموشی چھائی۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی آئس کریم پارلر کے سامنے رکی۔ بتاؤ گڑیا، کون سا فلیور لوگی؟ حنین گاڑی سے اترتا اریحا سے پوچھ رہا تھا۔
میں ونیلا فلیور لوں گی، ماہی جھٹ سے بولی۔ میں نے گڑیا سے پوچھا ہے، تم سے نہیں۔ حنین تیوری چڑھائے بولا۔ ہاں تو میں بھی تو گڑیا ہی ہوں۔ ماہی آنکھیں ٹمٹماتی بولی۔ میں اصلی گڑیا سے پوچھ رہا ہوں، نکلی گڑیا سے نہیں۔ اچھا، مطلب آپ مانتے ہیں کہ میں گڑیا ہوں؟ جبکہ اریحا اور منیہا دونوں کبھی ماہی اور کبھی حنین کی طرف دیکھتی۔ او پلیز، کیا پلیز؟ آپ نے خود ہی کہا گڑیا، ماہی چڑھانے والے انداز میں بولی۔ اچھا بس کرو، میں تم سے بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، اندر چلو اب، حنین کہتا اندر کی جانب چل پڑا۔ وہ سنجیدہ رہنے والا شخص نہ جانے کیوں اس لڑکی کے ساتھ بحث کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا، اور وہ ماہی ہی تو تھی صرف جو اسے سچ میں زج کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ ماہی بھی پاؤں پٹکتی ان کے ساتھ ہی چل دی۔ منیہا اور اریحا نے چاکلیٹ فلیور جبکہ ماہی نے ونیلا فلیور ہی لیا۔ بھائی آپ نہیں لیں گے؟ حنین کو اپنے لیے آئس کریم نہ لاتا دیکھ منیہا بولی۔ نہیں گڑیا، میرا دل نہیں چاہ رہا، حنین پیار سے بولا۔ آئس کریم ختم ہوتے ہی وہ تینوں گاڑی میں آ کر بیٹھ گئیں، جبکہ حنین بل دیتا اور باقی سب گھر والوں کے لیے آئس کریم پارسل کرواتا ہوا آیا۔ اریحا کا موڈ بھی اب تک بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد اب گاڑی گھر کے پورچ میں موجود تھی، جبکہ کمیل ابھی تک وہاں لان میں ہی موجود تھا۔ انہیں گاڑی سے نکلتا دیکھ کمیل بھی اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ رکو، مجھے تم سے بات کرنی ہے، حنین نے کہا۔ گڑیا یہ آئس کریم ماما کو دے دینا۔ حنین نے منیہا کو آئس کریم پکڑائی اور خود کمیل کے پیچھے چل دیا۔ کمیل لان میں موجود صوفے نما کرسی پر بیٹھا تھا، جبکہ حنین بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کافی دیر تو حنین ایسے ہی کمیل کی جانب دیکھتا رہا۔ مجھے بتاؤ گے کہ مسئلہ کیا ہے؟ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، کمیل بالکل نارمل انداز میں بولا۔ پر مجھے تو ایسا نہیں لگ رہا۔ ضرور کوئی مسئلہ ہے، حنین بولا۔ بھائی کیا آپ کو نہیں پتا کہ مجھے کیا مسئلہ ہے؟ ہاں مجھے پتا ہے، حنین نے جواب دیا۔ تو پھر آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا بس یہی بات ہے یا پھر اس مسئلے کے علاوہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں بھائی، اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے۔ ایک بار پھر سوچ لے، کیا بس وہ مسئلہ ہی پریشانی کا باعث ہے؟ جی بھائی بالکل، اور مجھے کیا ہوگا؟ اچھا چل کوئی بات نہیں، پریشان مت ہو، اور اپنی پریشانی کے چکر میں گڑیا پر ریئیکٹ مت کر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس پریشانی کا باعث بھی تو آپ کی گڑیا ہی ہے بھائی۔ کمیل شاہ بولا۔ اس میں گڑیا کا کوئی قصور نہیں ہے، اور اسے تو اس چیز کے بارے میں کوئی خبر ہی نہیں ہے، پھر تو کیسے گڑیا کو قصوروار ٹھہرا سکتا ہے؟ بھائی میں اسے قصوروار نہیں ٹھہرا رہا، بس مجھے اس کی فکر ہے، بس اسی لیے تھوڑی سختی کر رہا ہوں۔ نہیں یار، میں نے تجھے اس لیے نہیں بتایا تھا کہ تو سختی کرے، بلکہ تیری سپورٹ کی ضرورت تھی، ورنہ یہ کام تیرے بھائی کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اور یہ بات
تو اچھی طرح سے جانتا ہے، سب کچھ میں سنبھال رہا ہوں، بس تجھے اریحا کا دھیان رکھنا ہے، اور یہ بات میں شہیر کو بھی سمجھا چکا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، کمیل نے اسباب میں سر ہلایا۔ فکر مندی کے چکر میں اب اس گڑیا کو اور مت رلانا۔ میں نہیں رلاتا، وہ خود روتی ہے، کمیل نے نظریں جھکائے کہا۔ چل ٹھیک ہے، آجا اندر اب، حنین کہتا اٹھا اور اندر کی جانب چل پڑا، جبکہ کمیل بھی بھائی کے پیچھے ہی ڈھگ پڑتا اندر آ گیا۔ سب لوگ ابھی تک لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے، سب کے ساتھ بیٹھ کے کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کی، اور پھر آہستہ آہستہ سب اٹھتے اپنے کمروں کی جانب چل دیے۔ اب صبح کے 5 بج رہے تھے۔ ماہی نماز پڑھ کر کچن سے پانی لینے آئی تھی، جبکہ حنین بھی جم روم سے نکل رہا تھا۔ جب حنین کی نظر ماہی پر پڑی، اسے کچن میں دیکھ حنین بھی وہاں ہی چلا آیا۔ سنو، میرے لیے 1 کپ کافی بنا دو اور میرے کمرے میں دے جانا۔ مال والی کافی بھول گئے کیا، جو مجھ سے اور کافی چاہیے؟ حنین تاکید کرتا موڑا ہی تھا جب ان لفظوں پر حنین کے قدم تھمے۔ اس نے مڑ کر ماہی کی طرف دیکھا۔ آپ کو اس دن مال میں معلوم تھا کہ میں آپ کی کزن ہوں، لیکن آپ نے مجھے صرف دھمکی دی، بجائے یہ بتانے کے کہ میں آپ کے گھر آ رہی ہوں۔ میں تمہیں بتانے کا پابند نہیں ہوں۔ صحیح کہا، آپ پابند نہیں ہیں، مگر اس طرح دھمکی دینا بھی نہیں بنتا تھا۔ 1 منٹ، تمہیں کس نے کہا کہ میں صرف تمہیں محض دھمکا رہا تھا؟ یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ اور رہی بات اب والی کافی کی، تو تم رہنے دو، میں رضیہ بی سے کہہ کر بنوا لوں گا، حنین کہتا اب کچن سے باہر نکل چلا گیا، جبکہ ماہی اسے ٹرانس کیفیت میں جاتا دیکھ رہی تھی۔ جاری ہے۔